بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: صراط الذین، صراط کا معنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر کا معنی نہیں نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا کا معنی اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ: صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ گزشتہ آیت میں قرآن کریم کی اہدنا الصراط المستقیم کہ دعا مانگی گئی تھی۔ ہر ایمان والا، ہر مسلمان اپنی نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دستبستہ یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ کون سے راستے کی، کس راستے کو ہم سیدھا راستہ کہیں گے؟ تو اس کی تعیین بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت مبارکہ کے اندر آگے کر دی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیں، قرآن کی تفسیر دو طرح ہوتی ہے۔ بعض جگہ، بعض مواقع پہ قرآن کریم کے اندر اجمال ہوتا ہے، یعنی بات مبہم سی بیان ہو گئی ہوتی ہے، کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر اسی قرآن کریم کے اندر ہی آگے کہیں جا کے اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن خود کر رہا ہے۔ اور بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک آیت آ گئی، کوئی حکم آ گیا، اب اس حکم کی تفصیل کیا ہے اس کو قرآن نے ذکر کہیں بھی نہیں کیا، اس کی تفصیل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تفسیر بیان فرمائی تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کون سے وقت کی کتنی رکعتیں ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اس کا سارا طریقہ کار قرآن کے اندر کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ پورا قرآن ڈھونڈ لیں، چھان لیں، کہیں آپ کو قرآن کے اندر نماز کی تفسیر نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے آتوا الزکاۃ، ہمیں حکم ہے زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کتنے مال میں سے کتنی زکوٰۃ واجب ہے، اب اس کا حکم پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں ہے، وہ آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر ملے گا۔ یعنی تو اس کو کہتے ہیں قرآن تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر خود حدیث مبارکہ کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن کی یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب وہ منعم علیہ لوگ کون سے ہیں جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے، وہ لوگ کون سے لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر خود قرآن کریم دوسری جگہ پہ بیان کر رہا ہے۔ وہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ وہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے من النبیین، انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ دوسرا والصدیقین، صدیق، والشہداء، شہید،
والصالحین، اور نیک لوگ۔ نیک لوگ، یہ چار قسم کے لوگ، یہ چار گروہ، یہ چار جماعتیں گویا کہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور اللہ نے ان ایسے لوگوں کو گویا کہ معیار بنایا ہے کہ جیسے میں نے ان لوگوں کو جس راستے پر چلایا ہے، تم بھی اس راستے کی اللہ سے دعا مانگو۔ اب انبیاء علیہ السلام کی جماعت پہ تو جو اللہ نے انعام کیا ہے وہ تو کسی اور جماعت پہ، وہ انعام اللہ نے کسی اور پہ نہیں کیا۔ اور صدیق ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے میں ہی اللہ کے محبوب کی تصدیق کی ہے۔ شہداء وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور اپنی گردن کٹوا دی، اور شہداء کے اندر شہداء کی صف میں شامل ہو گئے۔ اور صالحین وہ لوگ ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ وہ عام سادہ انسان ہیں، لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے محبوب پر، اور ایمان لانے کے بعد پھر اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کر کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ جس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیکوں کی صف میں شامل کر دیا۔ یہ نیک کاروں کے صف میں شامل ہو گئے۔ اس لیے فرمایا ان چار جماعتوں، یہ چار جماعتیں، یہ چار گروہ، یہ چار قسم کے جو لوگ تھے، یہ جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگو، اور میں اس کی ہدایت دی گئی، ہم نے مانگی، ہم مانگتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی نماز کے اندر کھڑے ہو کے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا آگے غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم، غیر المغضوب یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا اے اللہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ یہودی جو تھے، یہودی یہ جو ہے جان سب کچھ جاننے کے باوجود حق کا انکار کرتے تھے۔ دیکھیں گمراہی جو ہے نا، گمراہی دو طرح سے آتی ہے، دو طرح سے انسان گمراہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک پہلا طریقہ یہ کہ لا علمی ہے، پتہ نہیں ہے، کسی حق بات کا پتہ نہیں تھا، اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان گمراہ تھا، حق بات سے، حق راستے کا پتہ نہیں تھا، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے حق راستے سے گمراہ تھا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ پتہ ہے، لیکن سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود حق بات کا نہ ماننا، حق راستے پہ نہ چلنا اور اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ محض ضد اور عناد اور حسد اور کینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو یہودی تھے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ اور جو عیسائی تھے وہ ان کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے یہودیوں سے بہت کم تھے، ان کے پاس علم اتنا نہیں تھا، یعنی کہ وہ گویا کہ لا علمی میں گمراہ تھے۔ لیکن یہ یہودی، یہ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا نا، اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے محبوب کو اتنا برحق سمجھتے تھے۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم تو اللہ کے محبوب کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جس طرح آدمی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، اس سے کہتے ہیں زیادہ ہم اللہ کے محبوب کو برحق پہچانتے تھے کہ اللہ کے محبوب برحق ہے۔ یعنی ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا تھا کہ ہماری بیوی نے کہیں ہمارے اپنے نفس کے اندر خیانت نہ کی ہو، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل ذرا برابر بھی شک نہیں تھا کہ یہ ناحق ہے۔ بلکہ ان کے مرد تو مرد، ان کی عورتیں بھی عالمہ ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی جو تھیں، وہ تورات کی بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی ماہر تھی تورات کی۔ وہ ہمیں بتایا کرتی تھیں ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ مکہ کے اندر مبعوث ہوں گے،
اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد مدینہ المنورہ میں کی طرف ہجرت کریں گے، اور جب وہ ہجرت کریں گے تو اس وقت ان کے ساتھ جو ساتھی ہوں گے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا، سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس تلاش میں تھا کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے، میں ان کو دیکھوں وہ کیسے نبی ہیں۔ تو چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کھجور کے تنے کے اوپر، کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میری پھوپھی اس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اچانک کہتے ہیں میں کھجوروں کو خوشہ توڑ ہی رہا تھا کہ میری نظر پڑی مکہ کی طرف، مکہ کی طرف جو راستہ آتا ہے، دیکھا کہ چند لوگ آ رہے ہیں اور وہی نشانیاں، وہی خصوصیات جو پھوپھی بتایا کرتی تھی وہ ان کے اندر مجھے نظر آئیں۔ تو میں نے پھوپھی کو وہیں اوپر سے آواز دی کہ آپ جن لوگوں کی خصوصیات اور صفات اور نشانیاں بتایا کرتی تھیں وہ لوگ تو وہ آ رہے ہیں۔ تو پھوپھی نے کہا کہ وہی لوگ ہوں گے۔ کہتے ہیں میں خوشی سے اترا، درخت سے جلدی سے نیچے اترا، اور نیچے اتر کر میں سیدھا خوشی میں وہ کھجور کے خوشے بھی رکھنا بھول گیا، کھجور کے خوشے ہی ہاتھوں میں لیے ہوئے سیدھا میں اللہ کے محبوب کی خدمت میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ جب میں پہنچا تو میں نے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کہ اتنا خوبصورت و نورانی چہرہ، تو کہتے ہیں فوراً میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ ایسا چہرہ، ایسا خوبصورت و نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں فوراً اللہ کے محبوب کے ہاتھوں میں مسلمان ہو گیا۔ کہتے جب میں مسلمان ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے جو اس وقت مسلمانوں کے اندر، صحابہ کے اندر بیان کر رہے تھے، ان کو جو ترغیب دے رہے تھے، ان کے اندر جو تقریر فرما رہے تھے، وہ یہ سب سے پہلی جو بات، پہلا درس جو دیا اللہ کے محبوب نے وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افش السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ چار باتیں بتائیں، چار باتیں میں کہنے لگے۔ پہلی بات جو بتائی وہ یہ بتائی کہ افش السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ اکرام مومن کا اکرام ملحوظ خاطر رکھو، اس کی قدر کرو۔ دوسری بات جو فرمائی میں اطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات جو فرمائی میں لین الکلام، لوگوں سے نرم گفتگو کرو، پیار بھری، محبت بھری گفتگو لوگوں سے کرو۔ ہاں، سختی سے نہیں، سختی کو اپنے قریب نہ آنے دو، نرمی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ معاملہ کرو، اور ہر ایک کے ساتھ پیار بھری گفتگو کرو، نرمی کے ساتھ کلام کرو۔ اور چوتھی بات جو ارشاد فرمائی میں صلو باللیل والناس نیام، جس وقت لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو۔ ہاں، جس وقت لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو۔ گویا کہ تہجد کی نماز کی ترغیب تھی کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری ساری حاجتیں پوری فرمائے۔ تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے۔ تو پھر عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا نا تو میں فوراً واپس اپنے گھر آیا اور میں نے پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو مجھے پھوپھی نے کہا کہ خبردار اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا، ابھی تک اپنے اسلام کا اعلان نہ کرنا، ورنہ یہودی تمہیں قتل کر دیں گے، یہودی قتل کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہودی سب کچھ جانتے پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود محض ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے محبوب کو پر ایمان نہ لائے، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ان کے راستوں سے پر چلنے سے اللہ سے پناہ مانگی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کے راستے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، یہودیوں کے راستے سے بھی، اور عیسائیوں کے پیچھے چلنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن راستے پر چلنے کی تاکید کی ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم وہ ہے کہ اس پہ چلنے کی ہم نے اللہ سے مانگی ہے، دعا مانگی ہے، اور ان سے بچنے کی دعا مانگی ہے۔ گویا کہ دو باتیں ہیں، ایک وہ راستہ جو طلب کیا گیا ہے، مانگا گیا ہے، وہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ان چار جماعتوں کا راستہ ہے، انبیاء کا، صدیق کا، شہداء کا، اور صالحین، نیک لوگوں کا۔ اور جن سے بچا گیا ہے وہ دو گمراہ فرقے ہیں، ایک یہودیت اور دوسرا عیسائیت۔ ان دونوں کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن صرف
انہی کے اندر یہ مقصود نہیں ہے کہ صرف انہی سے وہ پناہ مانگنا ہے، بلکہ ہر وہ راستہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ راستہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اس سے اللہ سے انسان پناہ مانگے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو اس میں اللہ سے مانگا گیا ہے، اللہ ہم سب کو وہ عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی کچھ فضائل ہیں، کچھ خصوصیات ہیں سورہ فاتحہ کی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ کی عطا فرمائے، یہ دعا بھی جو مانگی گئی ہے اللہ ہماری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔